اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا یعنی مہربان ہے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کے ہر کام کو، چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے بڑا مہربان یعنی معاف کرنے والا کے ساتھ شروع کریں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں محبت اور خدا کی معافی کے بارے میں اور اس کی مہربانی کے بارے میں مسلسل یاد دلانے کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں۔ لیکن خدا کے 99 ناموں میں سے بہت سے ایسے ہی نام ہیں۔ مثلا الودود کا مطلب محبت، مہربانی اور معافی دینے والا ہے۔ الغفار اور الغفور سب کچھ معاف کرنے والا۔ البار تمام نیکی اور مہربانی کا ماخذ۔ العف معاف کرنے والا، اور الرؤوف سب سے مہربان اور بخشنے والا۔ الغفار اور الغفور محبت کرنے والا الودود ہے۔ بائبل میں خدا کے کئی نام اور القابات اس کی محبت کرنے والی، مہربان اور ہمدرد فطرت کو اجاگر کرتے ہیں۔ محبت اور مہربانی سے براہ راست تعلق رکھنے والے اہم نام حسید اکثر یہوہ کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ ابا اور ایل روئی بھی اس میں شامل ہیں۔ تو کوئی تعجب نہیں کہ صوفیوں نے لوگوں کو دوسروں کے لیے محبت اور مہربانی سے بھرپور دل تیار کرنے میں مدد دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر ڈال دی۔ صوفی محبت کی مابعد الطبیعات قرآن کی صورت، قرآنی فقرہ، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں پر مبنی ہے، جو اللہ اور مومنوں کے درمیان باہمی اور قریبی محبت کو بیان کرتا ہے۔ وہ اکثر اس حدیث قدسی کا حوالہ دیتے تھے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے جانا پسند تھا، اس لیے میں نے تخلیق اس لیے پیدا کی کہ مجھے جانا جائے۔ یہ ایک مشہور حدیث قدسی ہے جو صوفی تصوف کا مرکزی حصہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے کائنات کو محبت اور خود افشاء کے ذریعے جاننے کے لیے پیدا کیا، جو اسے الوہی محبت اور علم پر بحث کی بنیاد بناتا ہے۔ اس معاملے میں رومی کہتے ہیں، خدا نے محبت سے کہا، اگر تیری خوبصورتی نہ ہوتی تو کیا میں وجود کے آئینے میں دلچسپی لیتا؟ تصوف میں محبت کی مابعد الطبیعات کی کہانی بصرہ کی رابعہ سے شروع ہوتی ہے۔ مغرب میں ایک کم معروف شخصیت، لیکن پھر ابن عربی، رومی، عطار اور احمد غزالی بھی ہیں۔ احمد غزالی حامد غزالی کے چھوٹے بھائی تھے، جنہیں ہم غزالی کے طور پر جانتے ہیں، اور پھر احمد غزالی کے مشہور شاگرد عین القدرت ہمدانی۔ یہ طبقہ دین محبت یا محبت کے سکول سے تعلق رکھتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سکر یعنی نشے میں دھت باز یزید بستامی کا سکول بھی محبت کے سکول میں ہی تھا، الوہی محبت۔ اسی طرح حلاج شہید اسی سکول سے تعلق رکھتے تھے۔ صوفی شاعری محبت کے
جنون میں مبتلا ہے، لیکن میں صوفیزم میں محبت کی میٹا فزکس اور خدا اور اس کے خادم کے درمیان محبت پر ایک مختلف ولاگ میں بات کروں گا۔ یہاں میں تمام مخلوقات کے لیے محبت اور مہربانی پہ بات کر رہا ہوں۔ صوفیہ کی خدا سے محبت اپنی مخلوق اور مخلوقات سے محبت کے بغیر مکمل نہیں تھی۔ اس ولاگ میں میرا مرکزی فوکس محبت اور مہربانی پر ہوگا جو ایک شخص کو دوسرے میں پیدا کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ خدا سے اپنی محبت کو ظاہر کر سکے۔ تمام مذہبی، روحانی اور فلسفیانہ روایات محبت اور مہربانی کو اجاگر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر بدھ مت میٹا محبت بھری مہربانی اور کرونا یعنی ہمدردی پہ توجہ دیتا ہے تاکہ تمام ذی شعور مخلوقات کے لیے تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ عیسائیت اگاپے پر مرکوز ہے، خدا اور پڑوسیوں کے لیے غیر مشروط قربانی دینے والی محبت۔ اسلام رحمت پر زور دیتا ہے، اللہ مہربان ہے اور سب کے لیے مہربانی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، خاص طور پر یتیموں اور ناداروں اور محتاجوں کے لیے۔ ہندو مت یہ سکھاتا ہے کہ ہمدردی روحانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے اور تمام جانداروں کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا سمجھتا ہے۔ وسودیا کنٹم کم۔ یہودیت جسد محبت بھری مہربانی اور تکون علام دنیا کی محبت پر مرکوز ہے۔ سکھ مت دیا، ہمدردی اور سیوا یعنی بے لوث خدمت پر زور دیتا ہے۔ جین مت اہنسا عدم تشدد کو محبت کی اعلیٰ ترین شکل کے طور پر دیکھتا ہے۔ کنفیوشسزم میں رین خیرات یا انسانیت اور سماجی ہم آہنگی کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تاؤازم مہربانی، عاجزی اور تاؤ کے ساتھ ہم آہنگی پر زور دیتا ہے۔ یہ خیالات وسیع تر تصوری فریم ورک جسے کہ سنہری اصول یا گولڈن رول کہا جاتا ہے کی بنیاد بنے، یعنی دوسروں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور یہ اصول تقریباً ہر روایت میں پایا جاتا ہے بشمول ہندو مت، بدھ مت، اسلام، عیسائیت اور یہودیت۔ تمام مذاہب میں مہربانی صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک عملی فرض ہے، جیسے خیرات دینا یا کمزوروں کی مدد کرنا۔ اور پھر یونیورسلزم یعنی بین الاقوامی طور پر امن، ہمدردی اور احترام کو فروغ دینا۔ صوفی ادب میں کئی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جیسے محبت، لو، عشق، پیشن، عشق حقیقی یا عشق الہی اور عشق مجازی یا مخلوقات کی محبت۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مغربی روحانی روایات میں ہمدردی اکثر محبت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر محبت اور حکمت میں گہرا تعلق ہے۔ حکمت کے بغیر ہمدردی نہیں اور ہمدردی کے بغیر کوئی حکمت نہیں۔ محبت وہ سب سے خالص جذبہ ہے جو انسان کو خالق کے لیے پیدا کرنی چاہیے۔ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ عبادت کرنے والا جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ سب کچھ کرتا ہے بشمول خالق اور مخلوقات کی خالص محبت کے لیے، یعنی عبادت۔
صوفیوں کے مطابق خالق سے محبت کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن یہ سب دل کو پاک کرنے سے متعلق ہیں، تمام بدنیتی اور ہوس کو دور کر کے، اور نہ صرف خالق سے بلکہ خالق کی تخلیق کردہ چیزوں سے بھی محبت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جن سے میں اپنی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ عقیدت محبوب کے لیے وفاداری ہے۔ خالق اور خالق کے پیدا کردہ لوگوں سے محبت خود بخود دوسروں کے لیے محبت اور خیال کے جذبات پیدا کرتی ہے اور آپ کو برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ لیکن برداشت کا تصور صرف ان لوگوں سے نہیں ہے جو آپ کے دوست اور خاندان ہیں، بلکہ ان لوگوں سے بھی ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے اور جن کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقت جو لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے برداشت دکھانا اصل میں برداشت اور تخلیقات سے محبت کا اظہار ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، ان کے تکلیف دہ الفاظ کو صبر سے برداشت کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ نہ گھلتا ہو اور نہ ان کی بدسلوکی پر صبر نہ دکھائے۔ ایک بار جب نبی کریم نے اپنے پیروکاروں میں کچھ دولت تقسیم کی تو ایک شخص نے ان پر ناانصافی کا الزام لگایا اور کہا، اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ اس شخص کے جانے کے بعد خالد بن ولید اور نبی کریم کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، جیسا کہ بخاری میں درج ہے۔ خالد نے پوچھا، کیا میں ان کی گردن کاٹ دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھنے والا آدمی ہو۔ خالد نے کہا، بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے سینے کاٹ کر ان کے دلوں کے اندر کی بات دیکھوں۔ اسی طرح آپ نے اس بوڑھی عورت کی کہانی سنی ہوگی جو ہر روز پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلتے وقت ان کے سر پر کچرا اور مردار جانور پھینکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی اس سے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن حضور اسی گلی سے گزر رہے تھے، اس نے کچرا ان کے سر پر نہیں پھینکا۔ اگلے کچھ دن ایسا ہی ہوا تو پیغمبر نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ آپ نے کئی دن سے میرے سر پر کوڑا نہیں پھینکا، تو میں یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ آپ ٹھیک تو ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ اگلے کچھ دنوں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو گئی، اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کے لیے جاتے رہے، اس کو خوراک پہنچاتے رہے۔ وہ خاتون حضور کی محبت اور برداشت پر اتنی حیران ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بہترین برداشت یہ ہے کہ جب آپ زیادہ طاقتور ہوں اور بدلہ لینے کے قابل ہوں اور دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں تو کسی کو معاف کر دیں۔ جب اللہ کے رسول فتح یاب ہو کر مکہ واپس آئے تو مرد و خواتین ان کے ساتھ وفاداری کے لیے آئے۔ عتبہ کی بیٹی ہند بھی بھیس بدل کر ان عورتوں میں شامل تھی۔
وہ جنگ احد کے بعد نبی پاک کے انتقام سے ڈرتی تھی، اس لیے کہ اس نے حمزہ کا جگر، جو ان کے سب سے محبوب چچا تھے، ان کی لاش سے نکال کر چبایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور لوگوں کے ساتھ مل کر مسلم شہداء کے جسموں کے حصے کاٹ کر انہیں بالیاں اور زیورات کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ان سب باتوں اور نبی پاک اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ طویل دشمنی کی وجہ سے اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اسے پہچان لیں گے تو اسے مار دیا جائے گا، اور حقیقت تو یہی ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً ایسا ہی ہوتا۔ نبی پاک نے اس کی آواز سے اسے پہچان لیا، لیکن اسے معاف کر دیا، بس اس سے یہ کہا کہ وہ دوبارہ اس کے سامنے نہ آئیں، کیونکہ وہ اسے ان کی تکلیف کی یاد دلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر حکم دیا ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حکمت کے بغیر نہیں بنایا، اور بلا شبہ قیامت ضرور آنے والی ہے، بس تم خوبی کے ساتھ درگزر کرو۔ اسلام میں محبت اور مہربانی کے اہم پہلوؤں میں الوہی محبت اور مہربانی شامل ہے۔ اللہ کو نرم دل اور ہر معاملے میں مہربان اور محبت کرنے والے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہی خیرات کے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ ہر مہربانی کا عمل صدقہ ہے، جس میں مسکرانا، دوسروں کی مدد کرنا اور راستے سے نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرنا شامل ہے۔ اور سب کے لیے مہربانی، یعنی مہربانی صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، یہ خاندان، پڑوسیوں، اجنبیوں، جانوروں اور ماحول یعنی انوائرمنٹ تک پھیلی ہوئی ہے۔ پھر بنیادی تعلقات ہیں، والدین کی عزت کرنے، شریک حیات کے ساتھ محبت سے پیش آنے، اور یتیموں کی دیکھ بھال پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور بیواؤں کی بھی اور ناداروں کی بھی، اور سچے ایمان والوں کو ہمدردی کے ساتھ عمل کرنے، جلدی معاف کرنے اور دوسروں پر رحم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اسلام میں محبت کے کلیدی اصول شامل ہیں۔ آفاقی محبت یعنی انسانیت سے محبت، جیسے اپنے بھائی بہن کے لیے وہ محبت شامل ہے جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ پھر معافی یا رحم ایک بنیادی اصول ہے جو مومنوں کو معاف کرنے اور گفتگو میں مہربان ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں بے لوث خدمت کا بھی حکم ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، جیسے بھوکوں کو کھانا دینا اور بیماروں کی عیادت، اللہ کی خاطر بغیر کسی انعام کی توقع کے کی جاتی ہے۔ مغرب میں اس کو والنٹیئر کہا جاتا ہے۔ صوفیزم میں محبت اور مہربانی کے اہم پہلوؤں میں عشق الہی شامل ہے۔ صوفی یا خدا کے عاشق اللہ سے گہرا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت کو صرف خدا کی صفت نہیں بلکہ خدا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فنا کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس سے نجات پا کر خدا کی موجودگی کا تجربہ کیا جائے اور خود غرضی کی زنجیریں توڑ دی جائیں۔ پھر چونکہ تمام مخلوقات کو خدا کی عکاسی سمجھا جاتا ہے،
اس لیے مہربانی کا معاملہ تمام انسانیت کے لیے ہے اور تمام مخلوقات کے لیے ہے، تمام کائنات کے لیے ہے۔ کچھ صوفیاء کے نزدیک محبت کے 7 مراحل ہیں، یعنی کشش اس کا پہلا مرحلہ ہے اور نفس کو فنا کرنا آخری مرحلہ ہے، اور یہاں خدمت اور عاجزی کا بھی بڑا مقام ہے۔ مہربانی کو عاجزی یعنی خوش ایثار اور خیرات کے ذریعے فعال طور پر اپنایا جاتا ہے، اور تمام مخلوقات کے ساتھ احترام سے پیش آنا ضروری ہے۔ کچھ صوفی کہتے ہیں کہ تصوف کے 4 اصول ہیں: توبہ، اخلاص، ذکر اور محبت۔ اور رومی کہتے ہیں کہ محبت کا سایہ ہر شے پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر تکلیف اور مشکل انعام میں بدل جاتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں، محبت سمندر کو ابلتے پانی کا پیالہ بنا دیتی ہے، محبت پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ریت میں بدل دیتی ہے، محبت آسمانوں کو 100 ٹکڑوں میں چیر کر رکھ دیتی ہے، محبت اپنے غصے سے زمین کو ہلا دیتی ہے۔ اور وہ مزید فرماتے ہیں، محبت کڑوے کو میٹھا بناتی ہے، محبت تانبے کو سونے میں بدل دیتی ہے، محبت کیچڑ کو شراب بنا دیتی ہے، محبت درد کو شفا میں بدل دیتی ہے، محبت مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، اور محبت بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے۔ ہر انسان ایک محبت اور مہربانی سے بھرپور دل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ سوچیں بچوں کے بارے میں، جس طرح ان کے معصوم دل محبت اور مہربانی سے بھرے ہوتے ہیں، کس طرح وہ آپ کو اپنی آئس کریم دے دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں آپ کو بھوک لگی ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم میں سے اکثر کے دل محبت اور مہربانی سے خالی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ذہن سے محبت اور مہربانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بچپن کے حادثے اور سانحے، ٹراما، جنسی استحصال، جذباتی استحصال، جسمانی استحصال، اور ایک سب سے زیادہ ایموشنل ڈیپریویشن۔ ماں باپ مصروف تھے، دونوں کام کرتے تھے تاکہ وہ آپ کو جو آپ کی ضروریات ہیں ان میں پورا کر سکیں، لیکن بہرحال ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ کبھی انہوں نے گلے نہیں لگایا، کبھی نہیں کہا کہ میرے بچے تو میری دنیا کا محور ہے، تو میری محبت کا مرکز ہے، You are the love of my life۔ تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ محبت اور مہربانی کیا ہوتی ہے۔ آپ کا دل اتنی دفعہ ٹوٹ چکا ہے، آپ محبت اور مہربانی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کسی سے محبت کی تو آپ کے اعتبار کو ٹھیس نہ لگے، یا پھر آپ کی احساس کمتری ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی محبت ہی نہیں کرے گا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ محبت نہیں کرتے کہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ میرا دل نہ ٹوٹ جائے، یا پھر جب دل میں محبت یا مہربانی نہیں رہتا تو خود بھی ناخوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ناخوش رکھتے ہیں۔ دوسروں کو الزام دینا، اپنی ہر غلطی کے مختلف بہانے، کوشش ہی نہیں کرتے کہ آپ اچھا جیون ساتھی، اچھی بہن، اچھا بھائی یا
ماں باپ یا بیٹا یا بیٹی بن سکیں۔ جواب دہی کی کمی، غلط بات چیت و محبت کی تلاش میں ایک رشتے سے دوسرے رشتے میں چھلانگ لگاتے ہیں، اسے وہ کبھی ٹھیک نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ خود غرض رہتے ہیں، ان میں ہمدردی کی کمی ہوتی ہے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جذباتی طور پر کسی کے ساتھ نہیں ہوتے اور ہمیشہ تنہا ہوتے ہیں۔ لیکن یہی نہیں، آپ اپنے بارے میں بھی سخت مزاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ خود اپنے لیے بھی آپ کے اندر محبت اور مہربانی نہیں ہوتی۔ اپنے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آنا بھی اہم ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ نہ صرف انسان دوسروں سے محبت اور مہربانی کرے، صرف خود سے ہی نہیں۔ اور یہاں اس کا مطلب نرگسیت نہیں، بلکہ خود کو ہر وقت جو لوگ الزام دیتے رہتے ہیں، اپنے غلطیوں کو کوستے رہتے ہیں اور ہر وقت خود کو کوستے رہتے ہیں، تو خود پر بھی محبت اور مہربانی کا سلوک کریں۔ محبت اور مہربانی ہمدردی کے ذریعے جنم لیتی ہے، ایک گہری مشترکہ سمجھ بوجھ کسی دوسرے شخص کی مشکل کے بارے میں۔ دماغ پر ہونے والی ماڈرن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دماغ کا وہ حصہ فعال ہوتا ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب وہ سکون کی مشقیں کرتے ہیں۔ اور ہم اکثر دوسروں کی غلطیاں تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اپنی غلطیاں معاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ بھی محبت اور مہربانی سے سلوک کریں، لیکن ایسی محبت اور مہربانی جس پر عقل یا حکمت کی نگہبانی ہو۔ اور اس کی مثال اس ماں کی محبت ہے جو اپنے بچے کی تھوڑی سی تکلیف پر پریشان تو ہو جاتی ہے، لیکن بچہ کتنی ہی ضد کرے اسے اسکول ضرور بھیجتی ہے۔ آپ مشقت سے محبت کرنے والا اور مہربان دل پیدا کر سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا راہ چلتے کسی کے ساتھ مہربانی کا عمل کرنا، ضروری نہیں کہ بہت بڑی چیز کریں۔ اپنے کسی دوست کا، اپنے ساتھی کا کمرہ صاف کرنے میں مدد کر دی، پڑوسی کی خریداری میں مدد کر دی، یا اپنے دوست یا ساتھی کی کسی طرح مدد کر دی۔ اگر آپ نے کوئی اچھی کتاب یا اخبار ختم کر لیا ہے تو اسے بس کی یا ٹرین کی سیٹ پر چھوڑ دیں، کیوں نہ کچھ ایسی چیزیں نکال دیں جن کی اب آپ کو ضرورت نہیں، جو آپ کے گھر میں بکھری ہوئی تھیں۔ انہیں پھینکنے یا ریسائیکل کرنے کے بجائے کسی چیریٹی شاپ کو دے دیں یا کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں۔ فری سائیکلنگ کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ فری سائیکلنگ ایک بین الاقوامی تحریک ہے جو آپ کو اپنے پرانے سامان کو ان لوگوں کو دے کر ختم کرنے کی اجازت دیتی ہے جنہیں ضرورت ہے اور جسے جمع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں چھوٹی چیزیں شامل ہیں جیسے پرانے کمپیوٹر کیبلز، آدھے استعمال شدہ پلاسٹک کے تھیلے، یعنی یہاں تک کہ مکمل طور پر کام کرنے والے ٹی وی یا ڈی وی ڈی پلیئرز وغیرہ وغیرہ۔ دوسروں کی مدد کرنے کے اور اپنے دل میں محبت پیدا کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ اپنے دوستوں، خاندان اور ساتھیوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ ان کی زندگی کو تھوڑا سا بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی کولیگ ہے جسے کوئی
نوکری میں مشکل ہوتی ہے اور آپ سب سے پہلے ان کی میز پر کوئی چھوٹی سی ٹریٹ رکھ کر انہیں خوش کر سکتے ہیں. پھولوں کا گلدستہ رکھ دیا. پورا دن آپ کو ہمیشہ نہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، اور صرف اس کو گرم جوشی اور سمجھ بوجھ کے لیے کیا کریں. اگر آپ کے قریب کوئی بزرگ شخص رہتا ہے اکیلا، تو کیوں نہ ان کو اپنا فون نمبر دے دیں کہ وہ ہنگامی صورت میں آپ کو کانٹیکٹ کر لیں. اور ضروری نہیں کہ کسی اور کو آپ اس بارے میں بتائیں، صرف مدد کے لیے دیں اور ہمدردی اور مہربانی کے لیے. اگر آج کسی کو مدد کی ضرورت نظر آئے تو کیوں نہ اس کی مدد کریں. ایک بار پھر آپ کو اس وقت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں جب تک آپ کو ایسا کرنے کا دل نہ کرے. عمل کو خود ایک مراقبہ سمجھیں، سیکھنے اور اپنے رد عمل کو دریافت کرنے کا موقع. اور پھر دیکھیں کہ آپ کے جسم پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. آپ اپنے جذبات کو ذہن میں نوٹ کریں تو مہربان بنے، لوگوں کے لیے دروازہ کھول دیا بغیر اس توقع کے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے. مہربانی کے بعد لوگوں کے شکریہ کا انتظار گناہ ہے. ان کے کپڑوں کی تعریف کر دیں، ان سے پوچھیں کہ ان کا دن کیسے گزرا. اپنا لنچ دوسروں سے شیئر کر دیں، ان کی مدد کریں، انہیں دکھائیں کہ آپ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں. مہربان ہونا کوئی قیمت نہیں رکھتا، صرف آپ کو ایک مہربان دل چاہیے، اور ہم سب کے پاس ایسا ہی ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات جو راز کی بات ہے، سب سے بڑی مہربانی اپنے سے کمتر اور اپنے سے چھوٹوں پر مہربانی ہے. اور جہاں تک راز کا تعلق ہے، ہمیشہ کی طرح رومی راز فاش کر دیتے ہیں. اگر میں خود سے محبت کرتا ہوں تو میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میں خود سے محبت کرتا ہوں. اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے.